السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام قیامت کے 3 منٹ، قسط نمبر 18 پیش خدمت ہے۔ وہ سپاہی آگے بیان کرتا ہے کہ اگر کام کرنے کے درمیان مجھے کوئی ذاتی کام پیش آ جاتا یا کسی کو فون کرنا رہتا تو میں اس وقت کے برابر اوور ٹائم کیا کرتا تھا تاکہ میں فورس کا مقروض نہ رہوں۔ میں یہی سوچتا تھا کہ کم ہو لیکن حلال ہو۔ دوسری جانب میری کوشش یہی رہتی تھی کہ فورس کے کام انجام دینے میں جس شخص کو مجھ سے جو بھی کام ہو اسے میں پوری محنت و مشقت سے انجام دوں اور آنے والا شخص ناراض ہو کر نہ جائے بلکہ راضی ہو کر جائے۔ یہ ساری باتیں میرے نامہ اعمال میں درج تھیں جن کو میں اچھی طرح دیکھ پا رہا تھا۔ حساب والے فرشتے نے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم بیت المال کے مقروض نہ ہوئے، ورنہ ایران کے ایک ایک آدمی سے معافی مانگتے تب جا کر نجات پاتے۔ اتفاق سے وہیں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ شدید مشکل میں گرفتار ہیں۔ وہ لوگ وہی تھے جو بیت المال کے مقروض تھے۔ انہیں تمام ایرانیوں سے معافی مانگنی تھی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس جگہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ جو مجھ سے پہلے مر چکے تھے انہیں بھی میں دیکھ سکتا تھا اور جو میرے بعد مرنے والے تھے ان کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی مشکل میں گرفتار دیکھتا تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ خود سمجھ رہا تھا کہ یہ کون سی مشکل میں گرفتار ہے۔ میں وہاں بیت المال کے بہت سے مقروض لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے تھے۔ میرے نامہ اعمال کے ایک صفحے پر ایسی چیز لکھی ہوئی تھی کہ جسے میں دیکھ کر لرزہ براندام ہو گیا۔ میرا جسم لرزنے لگا، میں کانپنے لگا، ڈر گیا۔ مجھے فوراً ماجرا یاد آ گیا۔ ماجرا کچھ یہ تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کچھ کتابیں لایا تھا اور اس نے وہ کتابیں چھاؤنی کی ایک طاق میں رکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ کتابیں میں اس لیے لایا ہوں تاکہ فرصت کے وقت ہم سب اور ہمارے سارے دوست ان کا مطالعہ کر سکیں۔ بہت اچھی اچھی کتابیں تھیں، 1 سال تک طاق میں رکھی رہیں اور ہمارے دوست فرصت کے اوقات میں مطالعہ کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد میں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری چھاونی میں شفٹ ہو گیا۔ جہاں میں اپنا سامان لے کر گیا وہیں میں نے کتابیں بھی اٹھا لیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ میں نے احساس کیا کہ ان کتابوں کا مطالعہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس والی چھاونی کا ماحول پہلے والی چھاونی سے کچھ الگ تھا۔ یہاں کے لوگوں کو فرصت بہت کم تھی۔ میں وہ ساری کتابیں دوبارہ پہلی والی چھاونی میں رکھ آیا اور سوچا کہ یہاں پر ان کتابوں کا مطالعہ اچھا ہوگا۔ فرشتے نے اسی ماجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ساری کتابیں بیت المال کا حصہ اور اسی چھاونی سے مخصوص تھیں۔ تم انہیں بغیر اجازت وہاں سے اٹھا کر دوسری چھاونی میں کیوں لے گئے؟ اگر تم وہ کتابیں واپس نہ کرتے اور دوسری چھاونی میں چھوڑ دیتے تو تمہیں سارے سپاہیوں سے
معافی طلب کرنا پڑتی۔ واقعاً میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا میری تو نیت بھی کوئی بری نہیں تھی۔ میں نے کتابوں کو اپنے ذاتی فائدے میں بھی استعمال نہیں کیا، اپنے گھر بھی نہیں لے گیا، بلکہ میں تو دوسری چھاؤنی میں لے گیا تھا۔ خدا ان کی مدد کرے جن لوگوں نے بیت المال کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھ کر اپنے اوپر خرچ کر ڈالا۔ اسی وقت میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا جو نہایت نیک اور مومن تھا۔ اب اس مومن کے ساتھ اس میدان میں کیا ہوگا؟ اگلے 2 پل رہیے فلک میڈیا کے ساتھ، داستان جاری ہے۔